بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یوٹیوب چینل دین آسان ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اولاد کی تربیت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کو انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، و اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچا لو، نارن، جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ، اور اس جہنم کی آگ کے اوپر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، غلاظ شداد، جو بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک اولاد کی تربیت ہے، اور اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے، کیونکہ ماں گھر کے اندر موجود ہوتی ہے، جبکہ باپ اپنے کاموں کو لے کر، کمائی کو لے کر زیادہ مصروف رہتا ہے۔ اس لیے ماں کا زیادہ حق ہے کہ وہ اولاد کی تربیت اچھی کرے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک آدمی جنگ کے اندر گیا۔ جب وہ جنگ کے اندر جانے لگا تو اس کا بیٹا بالکل چھوٹا تھا، تو وہ جنگ کے اندر گیا تو وہاں قیدی بن کر رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ وہاں گزار دیا، لیکن جب وہاں سے رہائی پا کے گھر واپس آیا تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی لمبے سفر سے واپس آتے ہو تو مسجد میں جاؤ اور وہیں پر اللہ کے ہاں نفل ادا کرو، اور پھر اس کے بعد گھر جاؤ۔ تو آدمی مسجد کے اندر جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہے۔ ایک قاری صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اور جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، نماز پڑھا کر قاری صاحب فارغ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی جو ابھی ابھی رہائی پا کر وہاں پہنچا تھا، وہ سوچتا ہے کہ اس کے ماں باپ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جنہوں نے ایک عالم کو جنم دیا۔ اور وہ مسجد سے اٹھتا ہے اور سیدھا گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ دروازے پر دستک دیتا ہے تو اس کی بیوی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے گھر والوں کی سلامتی اور امن کا پیغام لیتے ہوئے۔ تو بیوی اس کو بتاتی ہے کہ تمہارا بیٹا اگر ہوتا تو تمہاری خواہش کیا تھی کہ وہ کیسا ہوتا۔ تو اس کے ذہن کے اندر ابھی ان قاری صاحب والی بات چل رہی تھی کہ ان کی پڑھانے کا انداز، ان کے پڑھانے کی وہ جو جستجو تھی، وہ لے کر ابھی تک وہ اپنے ذہن میں جونج رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری تو خواہش ایسی تھی کہ کاش کہ میرا بیٹا بھی ان قاری صاحب کی طرح بن جاتا۔ ان قاری صاحب کی ایک ویڈیو ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ وہ قاری صاحب کون تھے۔ لیکن باپ کے جانے کے بعد بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں نے ایسی تربیت کی کہ بچہ امام کیا بنا، اور ان کی واعظ و نصیحت کو لوگوں نے ایسے سنا کہ وہ وقت کا امام بن گیا۔
اسی طرح اولاد کی تربیت اگر اچھی ہو تو والدین کے لیے اللہ جہنم سے آزادی کا بھی اعلان کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ خوشخبری سنیے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے تو دیکھا کہ قبر والے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تو انہوں نے وہاں سے آگے اپنا سفر مکمل کیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہاں سے واپس گزرے تو دیکھا کہ اس آدمی کی قبر کے اندر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا ہوا ہے۔ کلیم اللہ تھے، اللہ سے مخاطب ہوئے کہ اے اللہ، کیا ماجرا ہے؟ ابھی تھوڑا وقت پہلے میں یہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر کے اندر جہنم کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کی قبر کے اندر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا ہوا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ اپنے کریم کو یہ بتاتے ہیں کہ اے میرے کلیم، اس کی اولاد میں سے اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، آج وہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر گیا، اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھا کر پہلی بار میرا نام لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اور میری عزت اور میری جلال نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہے اور میں اس کو عذاب کے اندر مسلط کر رہا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے میرے پیارے دوستو کہ انسان کا عقیدہ اور ایمان اللہ کے اوپر پکا ہونا چاہیے، کیونکہ شرک والا انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مطلق ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی شرک کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جیسے سوئی کے نکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، ویسے جنت کے دروازے میں سے شرک کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے دوستو، اپنی زندگی سے شرک کو نکال لیجئے اور اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے معاشرے کے مطابق کیجئے، تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل دین آسان ہے کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ریڈ بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ آنے والی کوئی بھی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔